بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیکچر نمبر 7 ریمیڈیز آف تھاٹس. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ لے کے آؤں گا کہ میں ریمیڈیز آف تھاٹ پر مزید چیزیں جمع کر کے ایک پورا لیکچر بنا کے آؤں گا. تو یہ ہے جی, میں لے کے آیا ہوں. فائن. ریمیڈیز آف تھاٹس یا ریمیڈیز فار تھاٹس. یہ لے جی, ریمیڈیز فار تھاٹس میں کیا کیا چیزیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پورا خاکہ بنا ہوا ہے. ٹیک 3 to 4 seconds and just check it out. I hope you've seen this. ریمیڈیز اس یہ جو چیز یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, کیا کہتے ہیں اس کا پورا جو نقشہ ٹائپ ہے, یہ اس کو ہم پھر جب سارا ختم کریں گے تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے. ہم تب اس کو اچھی طرح سے ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. تو تب تک ہم شروع کرتے ہیں. فی الحال آپ دیکھ سکتے ہیں ریمیڈیز دو قسم کی ہوتی ہیں. ریمیڈیز مطلب آپ کی تلافی جو ہوتی ہے, آپ کو جو کچھ ٹرن میں ملتا ہے, تو وہ دو اقسام کی ہوتی ہیں. نمبر فرسٹ جوڈیشل, دا سیکنڈ از ایکسٹرا جوڈیشل. جوڈیشل میں ہوتا ہے ڈیمیجز, مختلف اقسام ہیں ان کے, ہم تفصیل سے بات کریں گے ان کے اوپر. اور انجنکشن بھی, یہ بھی ہم نے شارٹلی ڈسکس کیا ہوا تھا, لیکن اصل میں یہ ایک ٹاپک کا ایک کنٹمپرینیسلی جب ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور انجنکشن اور اس طرح ریسٹیٹیوشن یا ریسٹریشن. اچھا, اس طرح اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں, ایکسٹرا جوڈیشل ہے ہمارے پاس. ایکسٹرا جوڈیشل یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ہماری پراپرٹی میں داخل ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنی مرضی سے نکال لیتے ہیں یا ایسا کچھ کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہم بھی اس کو تفصیل سے اس پر بات کریں گے اور اس کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ اس میں کیا ہے کیا کچھ نہیں. فائن. تو لیٹس اسٹارٹ اٹ ہیئر. یہ لیں جی. فائن. اب یہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا رولز ہیں کچھ کسی ریمیڈی کو کلیم کرنے کے لیے. If the facts alleged by the injured person amount to felony, then no action can be brought against the defendant unless he has been prosecuted, or there should be reasonable cause for not so prosecuted. All the remedies which are available to the plaintiff must be claimed at once. ہاں, سب سے پہلی اہم اور سب سے امپورٹنٹ بات, فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ تھنگ از, اگر ایک اس چیز میں اگر کوئی کرمنل کیس انوالوڈ ہے تو پہلے لیٹ اٹ بی کمپلیٹڈ. اس میں اگر فیصلہ آ جاتا ہے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے, تو ہم پھر آ کے اس کا جو ہے سول کورٹ میں اس کا وہ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں کہ جی ہمارا یہ نقصان ہوا ہے, وہ نقصان ہوا ہے. تو اس کا ڈسکشن ہم دوسری جگہ پہ لا کے کر سکتے ہیں, لیکن پہلے اس کو یہاں نہیں لایا جا سکتا. دوسری بات, اہم بات یہ ہے کہ آپ جو ریمیڈیز ہیں سب پہلے اسٹارٹ میں ہی آپ طلب کر لیں. بعد میں اس کے لیے نیا کیس داخل کرنے کا وہ وقت نہیں ہوگا, کیونکہ سب سے پہلے آپ کو ریلیز یا ایکویسنس والی بات آ جائے گی, یا ویور بھی اس پر اپلائی ہو سکتا ہے. ویئر plaintiffs to all remedies which are available to them must be claimed at once. یہ تو بات ہو گئی. Where plaintiffs two distinct rights are violated, two separate suit may be filed. دو رائٹس اگر وائلیٹ ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے جی, آپ دو سوٹ فائل کر لیں, کوئی بات نہیں ہے. Where defendant has violated plaintiff's one right by two distinct acts, two suit may be filed. اگر رائٹ ایک نقصان اس کا ہوا ہے لیکن دو مختلف طریقوں سے اس نے یہ کام کیا ہے, تو اس کا بھی ہم یہی حل نکال سکتے ہیں کہ آپ دو کر لیں, اس کے اوپر فائل کر لیں. For one injury, one suit can be filed. If the injury is continuing one,
then successive suit can be filed for every fresh injury. دیکھیں ایک انجری ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس ٹائم وہ کیا کر لیتے ہیں, کسی کے خلاف سوٹ فائل کر لیتے ہیں اور وہ آپ کو دینے لگتا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے کنٹینیوئنگ انجری ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ کو اس کا ثمرہ مل جاتا ہے, آپ کے تلافی ہو جاتی ہے, بھرپائی ہو جاتی ہے, لیکن وہ ہفتے 10 دن بعد وہ پھر آپ کا وہی نقصان دہرا دیتا ہے. دہرا دینے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ پر ریس جوڈیکاٹا ہٹ ہوگا, کیونکہ آپ کو ایک نیا کاز آف ایکشن دوبارہ مل گیا ہے, چاہے اتنا ہی ہو اور اسی سیم چیز میں ہو, لیکن دوبارہ آپ کو جو ہے کاز آف ایکشن حاصل ہو گیا ہے. آپ دوبارہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں, سوٹ داخل کر سکتے ہیں. اچھا, لیگل ریمیڈی کین بی کلاسیفائڈ انٹو جوڈیشل اینڈ ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈیز. جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں بات کی, جوڈیشل ریمیڈی کیا ہوتی ہے؟ جوڈیشل ریمیڈیز آر اویلیبل ٹو دا پارٹی بائی وے آف ایکشن آف لا. اچھا جی, تو یہ جوڈیشل ریمیڈی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے اگر آپ لا کا ایکشن لیتے ہیں اور عدالت میں جاتے ہیں تو یہ ایکشن آپ کو اویلیبل ہوتا ہے. فار جوڈیشل ریمیڈی پارٹی ہیز ٹو فائل اے سوٹ ان دا کورٹ آف لا. آپ عدالت میں جا کے کسی کے خلاف سوٹ داخل کرتے ہیں, یہ ہوتی ہے لیگل ریمیڈی. اچھا جی, فار ایگزامپل ڈیمیجز, انجنکشن, ریسٹوریشن. ٹھیک ہے, تو آپ ڈیمیجز طلب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو تلافی کے لیے, اور انجنکشن کر لیتے ہیں کہ کوئی آپ کا مزید نقصان نہ ہونے پائے. ریسٹوریشن کرتے ہیں کہ آپ کی جو پراپرٹی تھی وہ آپ کو اسی طرح ریسٹور کر کے دی جائے. ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈیز کیا ہوتی ہیں وہ آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں. ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈی آر اویلیبل ٹو اے پارٹی بائی ہز اون ایکٹ. اس کو میں آپ کو عدالت کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی لا انفورسمنٹ باڈی کو لے آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پرسنل کیپیسٹی میں وہ کام کرتے ہیں وداؤٹ دا ہیلپ آف لا. فار ایگزامپل ایکسپلجن آف ٹریسپاسر, کوئی بندہ آپ کی پراپرٹی میں داخل ہوتا ہے, آپ اس کو زور سے نکال لیتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی نکل جائیں بھائی میری پراپرٹی سے, تو یہ آپ کو ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈی حاصل ہے. ری انٹری آن لینڈ, recaption of goods, or distress damage fees and abatement of nuisance. تو اس کو باقی چیزوں کو جو ٹرمینالوجیز ہیں ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے اور اس کو ہم سیکھیں گے. فائن, جوڈیشل ریمیڈیز تقریباً کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کر رکھی ہیں اور بعض دیگر چیزیں ہیں اس کو ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. Alright, damages. Damages are most common remedy for torts. It is pecuniary a compensation which law affords for an injury. یہ جب بھی آپ نارملی جاتے ہیں, ہم شاید ڈیمیجز کے علاوہ کچھ اور جانتے ہی نہیں ہیں. کچھ جب ہمارا نقصان ہو جاتا ہے تو ہمیں بس ڈیمیجز ہی ملتے ہیں. ہم انجنکشن سے, ریسٹوریشن سے اور جو دیگر چیزیں ہیں اس سے ہم زیادہ واقف ہیں نہیں, لیکن ہمیں یہی پتہ ہوتا ہے کہ ڈیمیجز ہمیں مل جاتی ہیں. اور نارملی ہمیں پیکیونری ڈیمیجز ملتی ہیں کہ آپ کا نقصان ہوا ہے, آپ نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں, ہم اس سے واقف ہیں. لیکن ایکچوئل ریمیڈی اور پھر اس کا جو ہے پیکیونری اور پھر دیگر چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی, انجنکشنز اینڈ ریسٹوریشن اینڈ دیز تھنگس, اور جو دیگر اس کے علاوہ جو ہیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل اور جوڈیشل میں, تو ان سے ہمارا اتنا جو ہے واقفیت ہے نہیں. لیکن عام لے مین لینگویج میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا. لیکن بہرحال کیونکہ ہم لا کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم نے تو سیکھنا ہے اور ہمیں پڑھنا بھی ہے. فائن, تو damages are most common remedy for a tort. It's a pecuniary compensation which law awards for an injury. کوئی انجری ہو جاتی ہے اور تو اس کے متضاد اس کے برعکس ہمیں وہ ڈیمیجز دیتے ہیں کہ جی یہ نقصان ہوا ہے, آپ یہ پیسے لے جائیں, یا یہ آپ کا ڈیمیج ہوا ہے تو یہ آپ کے پیسے ہیں. ڈیمیجز کین ناٹ بی awarded more than what is claimed by the plaintiff.
جتنا پلینٹف کلیم کرتا ہے اس سے کم مل تو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ملنے کی چانسز نہیں ہیں. شاید آپ اگر یہ سوچتے ہوں گے کہ اس سے زیادہ مجھے ملے گا تو دیٹس ناٹ پاسبل آن دا ارتھ. Damages cannot be awarded more than what is claimed by the plaintiff. یہ بات. And measures of damages depend upon various things like causes, facts, circumstances of the case. There's no hard and fast rule to decide quantum of damages. اس کے لیے کوئی اس طرح رول نہیں بنا رکھا کہ آپ جی یہ اس طرح ہوگا تو اتنا ملے گا آپ کو پیسہ, یا یہ ہوگا تو اتنا آپ کو یہ فائدہ ملے گا. کوئی اس طرح کا کوئی مین رول انہوں نے بنا کے نہیں رکھا. ہم یہ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ میجر آف ڈیمیجز ڈپینڈ اپون جس طرح ہم اس کو اس کی صورت جو مختلف صورتیں دیکھتے ہیں, کازز دیکھتے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے, پھر اس کے اندر دیگر فیکٹس دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, کس نے کیا تھا, اور کس کی کتنی غلطی تھی, اور اس میں کون کون سے فیکٹر انوالو تھے, اگر کون کچھ نہ کرتا تو کیا ہوتا پھر. ٹھیک ہے, سرکمسٹانسز آف دا کیس. دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ٹو ڈیسائڈ کوانٹم آف ڈیمیجز. تو یہ تو میں نے بات کر دی کہ آپ کوانٹٹی یا جتنا مقدار ہے کسی چیز کا وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے یہاں تک کہ آپ کوئی اور ذریعہ اپلائی نہیں کرتے. آپ کو اس طرح تو پتہ نہیں چلنے والا کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے. ایک تو جو ایکچوئل نقصان ہوتا ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنا یہ اتنے کا تھا اور اتنا نقصان ہوا اس میں. The damages claimed should not be remote. جو ڈیمیجز کلیم کی ہیں وہ کم از کم اچیویبل ہوں, ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ آتے نہ ہو اور آپ ویسے اس کو کلیم کرتے رہے ہیں. Okay. Court can consider the general rules of damages under the accident claims and workmen's compensation law. مختلف لاز ہیں, ان کے نیچے آپ اس کو چیزوں کو کلیم کر سکتے ہیں. Fine. There may be apportionment of damages on the basis of wrongful act or the loss sustained. آپ apportionment کر سکتے ہیں کہ جی فلاں چیز جیسے اتنا نقصان ہوا ہے تو فلاں چیز کا اتنا, فلاں چیز میں اتنا زیادہ ہوا ہے تو اس کا اتنا زیادہ لگا لیتے ہیں, اس کا تھوڑا کم لگا لیتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. تو apportionment کرنا جائز ہے, غلط نہیں ہے یہاں. Similarly, while calculating damages, court has to consider what amount will be sufficient to overcome from the loss or injury. Loss یا injury جو ہوتا ہے اس میں اگر ہم damages amount کو کیلکولیٹ کرنے لگتے ہیں تو کورٹ کو کن چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. کورٹ has to consider what amount will be sufficient. کیا اماؤنٹ سفیشینٹ ہوگا, کتنا پیسہ اگر دیا جائے گا تو کافی ہوگا, اور کتنا نہ دیا جائے تو کتنا نقصان ہوگا بندے کا. ان نقصانوں اور ان ساری چیزوں کو وہ آگے رکھ کر فیصلہ کرنے لگتے ہیں. ڈیمیجز میں بی contemptuous, nominal, substantial, exemplary اور future. یہ کیا ہیں جی آگے آ کے پڑھتے ہیں, دیکھیں. نمبر فرسٹ, contemptuous damages. یہ کون سے ڈیمیجز ہوتے ہیں آگے بھائی دیکھیں جی. contemptuous damages are awarded when it is considered that an action should never have been brought. دیکھیں یہ اس طرح کے ڈیمیجز ہوتے ہیں, ایسی تلافی ہوتی ہے اس قسم کی, یہ تب دیے جاتے ہیں when it is considered, جب یہ سمجھا جاتا ہے that an action should never have been brought, یہ ایکشن کبھی بھی نہیں لایا جانا چاہیے تھا. Okay, such damages are awarded usually in actions of defamation. جب کسی کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے, کسی کے خلاف اس کی امیج کو ٹارنش کیا جاتا ہے, ریپوٹیشن کو خراب کیا جاتا ہے, تو اس قسم کی چیزیں لائی جاتی ہیں. where the court finds that the defendant is at fault, the plaintiff's conduct and character are such that he does not deserve to be compensated. ٹھیک ہے, دیکھیں such damages are awarded usually in actions of defamation. ٹھیک ہے, تو آپ تو سمجھ آ گئی ہے. where the court finds, جب عدالت کو اپنی انویسٹیگیشن سے یہ پتہ چلتا ہے that the defendant is in fault or at fault, جب ڈیفینڈنٹ کی غلطی ہوتی ہے, and the plaintiff's conduct and character are such, اور plaintiff جو مدعی کا جو کریکٹر ہے
ایسا ہے کہ دیٹ ہی ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو بی کمپنسیٹڈ کہ اس کو پیسے نہیں ملنے چاہیے، اس کی تلافی نہیں ہونی چاہیے، تو اس وقت صرف کنٹمپچوس ڈیمیجز جو ہیں اس کو دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس آئیڈیا کو میرے خیال میں زیادہ سمجھے ہوں گے یا نہیں سمجھے ہوں گے. اگر آپ نے پہلے نہیں سنا اس لفظ کو تو شاید آپ کے لیے شاید یہ بات آپ سے ناواقف ہوں اور مشکل لگتی ہو. اٹس اے سمپل تھنگ. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ کانٹمپشس، دیکھیں کانٹمپٹ آپ سمجھتے ہی ہوں گے. کانٹمپٹ آف کورٹ آپ نے سنا ہوگا چونکہ آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں. کانٹمپٹ آف کورٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت کی توہین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کانٹمپٹ آف کورٹ کہتے ہیں. آپ اسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے. کانٹمپشس ڈیمیجز یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایسی تلافی لیتے ہیں جس چیز کو تو آپ اچھا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ جو ہے اس مسئلے کا، اس میٹر کا جو کیس بنتا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بندے نے غلط کام کیا ہوا ہے لیکن دوسرا بندہ ڈیزرو نہیں کرتا اس کو دینا، اس کو یہ ڈیمیجز کے پیسے، تو اس کو ہم کانٹمپشس ڈیمیجز ہی دیتے ہیں، جو کہ دیٹس ناٹ اے ویری ویری بگ اماؤنٹ. Nominal damages. In this, the amount of damages are so small that it may be just negligible. اتنا کم اس کے اوپر وہ رکھا جاتا ہے، ڈیمیجز رکھے جاتے ہیں کہ آپ بھی خود ہی حیران ہو جائیں گے. Nominal damages are awarded by the court merely for the purpose of recognition of the legal right infringed. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی بندہ ہے میری ڈیفیمیشن کر لیتا ہے اور میری ڈیفیمیشن اتنی بڑی نہیں ہوتی، اتنا بڑا نقصان مجھے نہیں ہوتا، کیونکہ میں تو ایک کامن بندہ ہوں، محلے میں رہتا ہوں، صبح جا کے مزدوری کرتا ہوں، پیسے کما کر لاتا ہوں، اور اتنی بڑی امیج تو ہے نہیں میری. ٹھیک ہے، تو میری اگر ڈیفیمیشن ہو گئی تو عدالت صرف شاید 10 روپے کی ڈیمیجز مجھے دے یا 100 روپے کی ڈیمیجز دے یا اتنی ڈیمیجز دے جتنا میں نے خرچ کیا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ نہ دے. ٹھیک ہے، اور اس کا دینے کا مقصد، نارمل ڈیمیجز دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیمیجز بنتے نہیں ہیں لیکن آپ کو یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جس بندے نے دیے ہیں اس کو پتہ چلے گی، اور حکومت اپنی کتابوں میں بھی یہ لکھے، ادارہ اپنی کتابوں میں یہ لکھے کہ اس بندے کے خلاف یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اور آئندہ ایسا کوئی کیس آتا ہو تو اس پر یہ شمار کیا جائے کہ اس نے یہ غلط کام کیا تھا اور اس غلط کام کی اس کو سزا ملی تھی، یا اس نے کمپنسیشن ادا کی تھی ایٹ لیسٹ. تو نامنل ہوتا ہے اتنا کم، بہت کم، 10 روپے، 5 روپے، 100 روپے، 150 روپے، 110 روپے، 120 روپے، اتنا کم لیا جاتا ہے. یہ اس حساب سے کہا جاتا ہے. سبسٹانشل ڈیمیجز، یہ اب اہم ہے. دس از آلسو نون ایز ریئل ڈیمیجز. یہ ریئل ڈیمیجز کے نام سے، حقیقی تلافی ہے اس کے نام سے جانا جاتا ہے. which are awarded as compensation for damage actually suffered by the plaintiff یا مدعی کو ٹارٹ فیزر نے جو نقصانات پہنچائے ہیں تو اس کی تلافی ہوتی ہے اس میں. مثلا ایک بندہ آتا ہے اور ایک ڈنڈے کو پکڑ کر کسی کی کار کی شیشے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، سمیش کر دیتا ہے، بالکل فریگمنٹس میں، شارڈز میں اس کو چینج کر دیتا ہے. تو اب وہ آ کے اگر ڈیمیجز دینا چاہتا ہے تو وہ ریئل ڈیمیجز میں یہ ہوگا کہ یہ سارے ایسے ٹھیک کرے کہ بالکل ٹھیک، مکمل طرح ٹھیک کیا، ایک نئی گاڑی اس طرح اس کو دلا دے. ٹھیک ہے، یہ سبسٹانشل اور ریئل ڈیمیجز ہیں. اور میں آپ کو پھر سے ہی ڈفرینشیٹ کر دیتا ہوں، میرے منہ سے بھی غلطی سے نکل رہا ہے، میں نے ایک بار پہلے بھی کلیئر کیا تھا، اینڈ آئی ایم گونا کلیئر اٹ اگین، کہ ڈیمیجز اور ڈیمیج میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. دیر از اے ہیل آف ڈفرنس بٹوین ڈیمیجز اینڈ ڈیمیج. ڈیمیجز یہ جو غلط کام ڈیمیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ غلط کام کرتے ہیں اور کسی کو نقصان ہوتا ہے، اس کو ڈیمیج کہتے ہیں، نقصان کہتے ہیں اس کو. اور ڈیمیجز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نقصان کرتے ہیں اور نقصان کے نتیجے میں آپ کو تلافی کرنی پڑتی ہے، پیسے ویسے دینے پڑتے ہیں، تو یہ ڈیمیجز ہیں. تو ڈیمیج کے نتیجے میں ڈیمیجز آتے ہیں، اور غلط کام کے نتیجے میں جو ہے رانگ ڈوئنگ کے نتیجے میں ڈیمیج آتا ہے، ڈیمیج کے نتیجے میں ڈیمیجز آتے ہیں. فائن.
This is as fair and equitable compensation for injury suffered by the plaintiff. اور یہ ایک fair اور صحیح compensation ہوتی ہے جو بندے کو مل جاتی ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے, اس کی جو خرابی آئی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. Okay, next is exemplary damages. This is known as punitive damages. Exemplaries کو مثال بنا دیا جاتا ہے. Punitive damages ایسے damages جس کو اس وجہ سے اتنا زیادہ رکھتے ہیں یا ایک خاص مقدار میں رکھتے ہیں کہ تاکہ اس بندے کو بھی سزا ملے کہ آئندہ یہ وہ کام نہ کرے. This type of damages are awarded where the wrong or injury is grievous, بہت خطرناک ہو, heinous ہو in nature, and which is associated with a deliberate intention to injure. قصداً نامدن اس نے آپ کو یا کسی کو نقصان پہنچانے کی ٹھان کر وہی کام کرے تو پھر تو کچھ نہ کچھ کرنا بنتا ہے. ٹھیک ہے. The object of such damages is to deter and prevent the wrongdoer from repeating the same act in future. بس اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آئندہ بعد گرے یہ کام وہ بندہ نہ کرے جو اس نے اس دفعہ کیا ہوا ہے. اس کو ایگزیمپلری یا پنیٹیو ڈیمیجز دے کر اس کو ٹھیک کیا جانا مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا جی ایگزیمپلری ڈیمیجز. میرے منہ سے میں کہہ رہا ہوں بار بار ڈیمیج نکل رہا ہے لیکن یہ ڈیمیجز ہے. فیوچر ڈیمیجز کیا ہے؟ دس از آلسو نون ایز پروسپیکٹیو ڈیمیجز. دیکھیں ایک ہوتا ہے لا میں ریٹروسپیکٹیو, ایک ہوتا ہے پروسپیکٹیو. پروسپیکٹیو ہمیشہ جب پروس آتا ہے تو آپ سمجھیں پروسپیکٹیو کہ وہ آئندہ کی بات ہو رہی ہے, اور ریٹروسپیکٹیو ہمیشہ آتا ہے تو کہتے سوچیں کہ جی پاسٹ کی کچھ بات ہو رہی ہے کہ فلان چیز پاسٹ. کہتے ہیں نا کہ یہ پروسپیکٹیو ان نیچر ہے. یہ لا جو ہے عام لاز جو ہوتے ہیں نا ان کی امپلیمنٹیشن پروسپیکٹیو ان نیچر ہوتی ہے, اور کچھ لاز ہوتے ہیں اس کی ریٹروسپیکٹیو ان نیچر ہوتی ہے جس میں پچھلے کیسز کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جاتا ہے. وہ بہت کم ہوتے ہیں. شاید پروسیجرل لا ریٹروسپیکٹیو ہو سکتے ہیں. بٹ پلینٹیف مسٹ کلیم پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر ڈیمیجز ایٹ ونس. لیکن پلینٹیف جو ہے اس کو چاہیے کہ جو بھی اس نے کلیم کرنا ہے سارا کلیم کر لیں. پاسٹ کا تھا, جو پریزنٹ کا تھا, جو فیوچر کا ہے. ہاں, plaintiff can claim the loss which is possible in future due to the wrongful act of the defendant. دیکھیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. کوئی بندہ آ کے نیگلیجنس کے ساتھ کسی کو گاڑی مار دے. دیکھیں وہ موبائل استعمال کر رہا ہے اور اس کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ اور بندہ روڈ کراس کر رہا تھا دیکھ کے, اور پیچھے سے وہ تیز بھی آ رہا ہے اور موبائل بھی دیکھ رہا ہے تو یا فون سن رہا ہے, تو آ کے اس نے اس بندے کو ٹھونک دیا تو اس کا جو دائیں ہاتھ سے وہ کام کرتا دائیں ہاتھ ختم ہو گیا, خراب ہو گیا, بالکل ڈیمیج ہو گیا, اس میں صلاحیتی عضو ختم ہو گئی. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ اس کے لیے جو اس کا بنتا ہے وہ دے دیتے ہیں, لیکن آپ نے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے پراسپیکٹیو ایفیکٹ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس سے ڈیمیجز جو ہے وہ کرنی ہے, مانگنی ہے یا ڈیمانڈ کرنا ہے اسے. کیونکہ اگر آپ یہ چیز ڈیمانڈ نہیں کرتے یا اس ٹائم پہ چھوڑ دیتے ہیں تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ویور یا ایکویسنس یا یہ جو ریلیز ہے وداؤٹ کنسنٹریشن یا وتھ کنسنٹریشن اس میں آ جاتا ہے, فال کرتا ہے, اور آپ کا جو فیوچر کا جو تھا وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. یہاں بندے کا ہاتھ سارا خراب ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر وہاں بندے کو ایک غصہ یہ آتا ہے کہ وکیل اور لائرز اور ججز اور یہ ساری لیگل کمیونٹیز کو کہتی ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, آپ نے غلطی کر دی ہے. حالانکہ یہ غلطی اس کی اپنی نہیں ہوتی, یہ غلطی ایک لائر کی ہوتی ہے, اور وہ لائر جو ہوتا ہے وہ اس کی غلطی کی وجہ سے وہ بندہ بھگتتا ہے. تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آئے گا, یہ چیزیں آئیں گی. آپ دیکھیں, ایمانداری سے کام کریں, دو نمبری نہ کریں, اور دیکھیں کہ آپ نے عام لائر نہیں بننا. وہ آج کل تو یہ ہوتا ہے سب سے زیادہ یہ کام شروع ہوا ہے کہ بندہ 5-6 سیمسٹر پڑھتا نہیں اور وہ سیدھا جا کے ٹاؤٹنگ شروع کرتا ہے اور پیسے لوگوں سے لیتا ہے اور وکیل کے کام کرنے لگتا ہے 50% پہ 60% پہ. تو دیکھیں یہ لیگل کمیونٹی کے لیے اچھی بات نہیں ہے, اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خود ایک غلط رستے پہ چل نکلتا ہے شروع سے. پیسے کی جو وہ ہے نا اس میں ارج ہے وہ سٹارٹ سے اس کے اندر امبیڈ ہو جاتی ہے, اور یہ ارج نکلنے نہیں پاتی پھر جب تک وہ بندہ ختم نہیں ہو جاتا.
تو یہ تھا فیوچر ڈیمیجز. اچھا جی، آگے ہم مزید چیزیں ڈسکس تو نہیں کر سکتے، ٹائم بہت کم ہے، سب لیکچر ختم ہونے والا ہے، اور ایک اہم چیز آ رہی ہے آگے. تو یہ چیزیں پھر ڈسکس کرتے ہیں. کانٹمپشوس ڈیمیجز کا میں نے آپ کو بتا دیا. ایسی صورت جس میں ایک بندے نے نقصان کیا ہو، ٹاٹ کیا ہو، دوسرا بندے کا ایٹیٹیوڈ بھی خراب ہو، تو اس ٹائم پہ صرف کانٹمپشوس ڈیمیجز کو دیا جاتا ہے. پھر نیکسٹ آتا ہے جی نامنل ڈیمیجز. نامنل ڈیمیجز اس کے لیے صرف کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف رجسٹر میں آپ کا نام لکھا جائے کہ آپ نے ڈیمیجز ادا کیے ہوئے ہیں، اور کرمنل ریکارڈ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جب آپ کا ٹریس ریکارڈ چیک کیا جائے تو آپ کے نام پہ یہ ہونا چاہیے. پھر یہ آتا ہے نامنل کے بعد سبسٹانشیل ڈیمیجز. سبسٹانشیل ڈیمیجز یہ ہوتے ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ ڈیمیجز جو ریئل ڈیمیجز ہوتے ہیں، اور آپ کا کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی صرف سبسٹانشیل ڈیمیجز ہی کرتے ہیں، دوسرا کوئی ڈیمیجز آپ کے نقصان کی بھرپائی نہیں کرتے. ایگزامپلری ڈیمیجز وہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو مثال بناتے ہیں، عبرت بناتے ہیں دوسروں کے لیے کہ تاکہ یہ کام نہ کرے. خصوصاً کوئی بندہ آ کے ٹاٹ کرتا ہے، اور ایسا ٹاٹ انٹینشن ہی کرتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا زیادہ انٹینشن نہیں ہوتا، تھوڑا سا انٹینشن ہوتا ہے، یا بات تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ خود زیادہ بڑھ جاتی ہے آگے، یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنا ارادہ ہوتا نہیں ہے کام کا لیکن پھر آپ سے ہو جاتا ہے، غصے میں آ کے ہو جاتا ہے یا غلطی سے ہو جاتا ہے. اور بعض اس طرح ہوتا ہے کہ آپ انٹینشنلی سوچ سمجھ کے کیا کہتے ہیں پری میڈیٹیٹڈ چیز ہوتی ہے وہ، اور پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں. تو یہ بات خطرناک ہے. اس ٹائم پہ آپ کو ایگزامپلری ڈیمیجز دی جاتی ہیں، آپ کو نشانہ عبرت بنایا جاتا ہے. فیوچر ڈیمیجز وہ ڈیمیجز جو کہ آپ کو فیوچر میں آئے ہوئے ہیں. اس طرح میں نے کہا ایگزامپل دیا کہ آپ کا ہاتھ ڈیمیج ہو گیا ہے، اور فیوچر میں آپ اس کو لکھ پڑھ نہیں سکتے، پیپر ویپر نہیں دے سکتے، آنکھیں خراب ہو گئی، آپ زندگی کے لیے میں کمائی نہیں کر سکتے، آپ کی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے اور سارے ہوں گے، لیکن کمائی کا چانس نہیں ہے، تو یہ پیسے اس بندے نے پھر دینے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹ از آل فار ٹوڈے، اینڈ ہوپ ٹو سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. Very few lectures are left. Inshallah, we are finishing it very, very soon. So stay with us, and انشاءاللہ آسانی سے ہم چیزوں کو کور کر دیں گے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. جب لیکچرز ختم ہوئے ہوں اور پھر بھی کچھ کویشچن پوچھنے ہوں تو آپ اپنے سر سے ضرور میرا نمبر لیجیے گا اور مجھ سے رابطہ کیا کریں. اور اگر سر سے اگر آپ کو نمبر نہ ملے تو you are listening to me, it's Rashid Ahmed Faizi. You can trace me on Facebook, you can trace me on other websites as well, and my number is 0344988668. So you can contact me on this number, and you can ask me if you have any question to be asked. Thank you so much. That is all.